اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو ابن عساکر نے بھی نقل فرمایا، اور اسی کو سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے الجراد الدیانی علی المرتد القادیانی، قادیانی مرتد پر خدائی خنجر، اس میں بھی یہ نقل فرمائی ہے روایت۔ بڑی توجہ طلب روایت ہے یہ روایت، خصائص کبریٰ میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی کتابوں میں میرے نام یہ تھے، احمد، محمد، ماحی، یعنی ماحی کہتے ہیں مٹانے والے کو، حضور علیہ السلام نے کفر کو مٹا دیا، اور مکفی، اس کا معنی ہے آخری نبی، کہ پچھلی کتابوں میں بھی حضور کے اسماء شریف میں ایک اسم یہ تھا کہ حضور آپ آخری نبی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا سیشن چل رہا تھا رد قادیانیت پہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مرزا کے 5 تضادات، اور تضاد کے حوالے سے جو مرزا کا اپنا موقف تھا کہ جو بندہ اپنی باتوں میں تضاد رکھنے والا ہو وہ بندہ یا منافق ہوگا یا پاگل۔ ہم نے اس کے صرف پنجتن پاک کی نسبت سے 5 جو ہے وہ تضاد آپ کی بارگاہ میں عرض کیے تھے، اور آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اپنے جہاں جہاں بھی آپ ہیں وہاں پہ اگر کوئی آپ کے علاقے میں قادیانی ہیں تو ان کے پاس جائیے اور جا کر یہ پوچھئے کہ کیا یہ تضادات اس کے ہیں کہ نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے جھوٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10ویں محرم الحرام کی شہادت کے حوالے سے 10 محرم کی نسبت سے ہم جو ہے وہ اس کے 10 جھوٹ آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور پھر اس جھوٹ شروع کرنے سے پہلے مرزا قادیانی کا اپنا فتویٰ جھوٹ بولنے والوں کے حوالے سے جو ہے وہ بھی آپ کو گزارش کر دیں، تاکہ ہم نہ اس پہ کچھ بھی لگائیں فتویٰ، خود ہی وہ اپنے فتوے کی نظر زد میں آ جائے۔ مرزا قادیانی کہتا کیا ہے؟ چشمہ معرفت اس کی کتاب ہے، صفحہ اس کا 222 ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ یہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب وہ کوئی شخص اپنی کسی ایک بات میں جھوٹا ہو جائے تو وہ اس کی باتوں سے بھی وہ اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فیصلہ کن بات اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 56 پہ لکھی ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ گویا کہ مرزا کے نزدیک جو جھوٹ بولتا ہے وہ مرتد ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا مرتد ہے کہ نہیں۔ اگر ہے، اور یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اس کے یہ جھوٹ نہ بھی ہوتے پھر بھی وہ مرتد ہے، کیونکہ اس نے بغیرتی اس قدر کی ہے، اس نے انبیاء کرام کی توہین اس قدر کی ہے کہ وہ ان توہین امیز کلمات کی وجہ سے بھی وہ مرتد ہے۔ لیکن آئیے جو اس نے فتویٰ جھوٹ پہ لگایا ہے، مرزا قادیانی کا پہلا جھوٹ دیکھیے گا۔ مرزا قادیانی کی کتاب ازالہ اوہام صفحہ 127، روحانی خزائل جلد 3 صفحہ 227 پہ لکھتا کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی۔ یہ بات مرزا کی طرف سے سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ یہ بات کسی صحیح حدیث میں تو دور کی بات ہے، کسی موضوع روایت میں بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو مرزائی ہمیں آج بھی دکھا دیں تو پھر ہم ان سے گزارش کریں گے سر آپ تو خود 1300 سال بعد کی پیداوار ہے۔ حضور کے اگر پہلی تو بات ہے یہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ اول کتب جو لکھی گئی ہیں احادیث پہ، ان میں موطا امام مالک اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ موطا امام مالک سے لے کے کنز العمال سے لے کر آ جائیے مشکات تک، اور آج
तक जितनी भी अहादीस और उसूल हदीस पे लिखी जाने वाली किताबें हैं, किसी एक किताब में यह रिवायत मौजूद नहीं है कि हुजूर ने फरमाया हो कि आज से 100 बरस के बाद कयामत आ जाएगी। यह मिर्जा का पहला झूठ। और बताइए मिर्जाइयों, क्या इस झूठ की वजह से मिर्जा मुर्तद हुआ कि नहीं? अल्लाह अकबर। आइए दूसरा उसका झूठ। मिर्जा कादियानी की किताब है ज़मीमा बुराहीने अहमदिया सफ़ा 188, रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा 359। लिखता क्या है कि ऐसा ही अहादीसे सहीहा में आया था कि वो मसीह मऊद सदी के सर पर आएगा और वो 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा। यह भी मिर्जा कादियानी का वाज़ेह और निराला झूठ और सफेद झूठ है। यह बात किसी सही हदीस तो क्या, किसी ज़ईफ बल्कि किसी मौजू रिवायत में भी यह लफ्ज नहीं है कि मिर्जा मसीह मऊद जो है वो 14वीं सदी में का मुजद्दिद होगा। अगर है तो हमें दिखाया जाए। दो झूठ, दोनों झूठों पे हम फतवा लेंगे कि क्या मिर्जा कादियानी अपने झूठ के मुताबिक, अपने ही फतवे के मुताबिक मुर्तद हुआ कि नहीं? यकीनन हो गया। आइए उसकी किताब है तज़किरतुश शहादतैन, ये रूहानी खजाइन जिल्द 20 सफ़ा 36 पे भी रिवायत मौजूद है और इसकी तज़किरतुश शहादतैन में भी मौजूद है। वो कहता क्या है कि अन करीब वो वक़्त आता है, बल्कि बहुत नजदीक है, जब मक्का मुकरमा और मदीना के दरमियान रेल जारी होकर वो तमाम ऊंट बेकार हो जाएंगे जो 1300 बरस से ये सफर मुबारक करते थे। मिर्जा कादियानी को दुनिया से गए हुए 100 साल बीत चुके हैं, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक रेल नहीं चली। ये भी मिर्जा का सरासर झूठ है। अब बोलिए, क्या अभी तक मक्का और मुकरमा के दरमियान कोई रेल चली है? रेलगाड़ी, ट्रेन नहीं चली। तो उसने क्या कहा था कि बिल्कुल बहुत नजदीक है। तो 100 साल नजदीक ही कोई नहीं। आगे आइए इसका झूठ नंबर 4। 3 झूठ हो गए। पहला क़यामत के हवाले से कि 100 बरस में हुजूर ने फरमाया कि 100 बरस के बाद क़यामत आ जाएगी। दूसरा कि हुजूर ने फरमाया कि मसीह मौद 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा। 2 झूठ। तीसरा झूठ ये मक्का और मदीना के दरमियान ट्रेन चलने वाला, ये भी सरासर झूठ। 3 झूठ हो गए। चौथा झूठ आइए मिर्जा कादियानी का अपना झूठ ही देखिएगा। वो कहता क्या है, इजाला औहाम सफ़ा 253 और यही रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 353। लिखता क्या है कि ये तो सच है कि मसीह अपने वतने गलील में जाकर फौत हो गया। ठीक है, ये खुद कह रहा है कि मसीह अपने वतने गलील में जाकर फौत हो गया। और इसके बिल्कुल बरअक्स और इसके मुतजाद अपनी किताब कश्ती नूह पर, कश्ती नूह सफ़ा 78 पर लिखता है। इधर क्या कह रहा है कि वतने गलील, गलील नामी को उसने जगह का नाम लिया। पता नहीं वो गलील कहां पे है, हमें तो आज तक नहीं मिली। वहां पे जाकर फौत हुए हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स कश्ती नूह सफ़ा 78, याद रखिएगा। और ये बातें आपको यकीनन बड़ा फायदा देंगी। अगर कि कभी भी आपका मिर्जाइयों से मुनाजरा हो जाए तो उनसे ये कहिएगा कि मिर्जाइयों से बात करने के लिए हम कुरान हदीस दूर की बात है, बस मिर्जे की किताबें ले आइए, आप उनके सामने रखिए, पता चल जाएगा आपको कि मिर्जाई जितने भी हैं वो भागने पे मजबूर ना हो जाए। तो फिर कहिएगा। सुनिएगा, पहले क्या कहता है कि वो अपने वतन गलील नामी जगह पे जाकर फौत हुए, और कश्ती नूह सफ़ा 78 पे लिख रहा है कि यही सच है कि मसीह फौत हो चुका और श्रीनगर मोहल्ला खानयार में उसकी कब्र है। दसो, श्रीनगर कश्मीर का इलाका और कहां गलील? यह भी सरासर झूठ, और यह झूठ भी है और तजाद भी है। और इससे 2 फतवे उस पे लग गए इस बात से। एक क्या कि उसने क्या कहा था तजाद के हवाले से, जो हम पिछली वीडियो में कह चुके कि उसने कहा था जो जिसकी बातों में झूठ और तजाद हो वो मुनाफिक होगा या पागल, और जो झूठ बोलेगा वो मुर्ताद होगा। तो हम आपसे ही कह रहे हैं कि या मुनाफिक भी हो गया मिर्जा, इस इबारत से मुनाफिक भी हो गया, पागल भी हो गया और मुर्ताद भी हो गया। आइए अब इससे अगली बात तवज्जो तलब चीज है। झूठ नंबर 5 उसका,
روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 299 پہ لکھتا کیا ہے کہ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے، اور آپ نے ہر ایک لڑکے کی وفات کے وقت یہی کہا کہ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، میں خدا کا ہوں اور خدا کی طرف جاؤں گا۔ ایک ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی کا صاف اور صریح جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کون سی حدیث یا تاریخ کی کتاب میں یہ آیا کہ حضور کے 11 بیٹے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مرزا قادیانی اپنے ہی دعوے سے اور اپنے ہی فتوے سے مرتد بھی ثابت ہو گیا۔ کسی حدیث اور کسی تاریخ کی کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ مرزا قادیان حضور علیہ السلام کے 11 بیٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ آئیے نمبر 6، مرزا قادیانی کا 6 نمبر پہ جھوٹ سنیے گا۔ ملفوظات مرزا، یہ مرزا کی اپنی کتاب ہے ملفوظات مرزا، جلد نمبر 2 صفحہ 202 پہ لکھتا کیا ہے؟ بڑی توجہ طلب چیز ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، کیونکہ اس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی چند دن پرورش کی تھی، جیسا کہ فرعون مصری نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ پوری دنیا مرزائیت کو ہمارا چیلنج ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ابو جہل کا حضور کی پرورش کرنا ثابت کر دیں، کسی ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دیں، کسی موضوع روایت سے ہی ثابت کر دیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، اور مرزے کا فتویٰ کیا ہے؟ جو جھوٹ بولے گا وہ مرتد ہے۔ مرزائیہ خود دسو، مرزا مرتد ہوا کہ نہ ہوا؟ یقیناً ہوا۔ اب 7واں جھوٹ سنیے گا۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 207، لیکچر سیالکوٹ صفحہ 6 پر لکھتا کیا ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر 7000 برس رکھی۔ عزیزان گرامی قدر، 7واں جھوٹ مرزا قادیانی کا، سماعت کیجئے گا۔ روحانی خزائن ہے جلد 20 ہے صفحہ 207 ہے، لیکچر سیالکوٹ صفحہ 6 پر نقل کرتا ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر 7000 برس رکھی، اور ہدایت و گمراہی کے لیے ہزار سال کے دور مقرر کیے ہیں۔ دنیا مرزائیت کو یہ بھی چیلنج ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مجید میں کہیں بھی کسی آیت کا یہ مفہوم بتا دیجئے کہ جہاں پہ موجود ہو کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، اور 1000 سال ہر دور میں جو ہے 1000 سال نیکی کا اور 1000 سال بدی کا ہے، ہدایت کا ہے اور 1000 سال گمراہی کا ہے۔ یہ سراسر نرا جھوٹ ہے، اور جھوٹے پہ مرزا کا اپنا کیا فتویٰ ہے یہ بھی بار بار میں یاد کروا رہا ہوں کہ مرزا نے کیا کہا تھا کہ جو جھوٹ بولے وہ مرتد ہے۔ مرزا اپنی زبانی خود مرتد ہو گیا۔ آئیے ذرا 8واں جھوٹ سنیے گا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین صفحہ 33 ہے، جلد روحانی خزائن جلد 20 ہے اور صفحہ 33 پہ لکھتا کیا ہے کہ 9ویں خصوصیت حضرت یسوع مسیح میں تھی کہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگا تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ خصوصیت بیان کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، تو اس وقت سورج گرہن لگا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات حقیقی جسمانی کے ساتھ آج بھی زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صلیب پر چڑھنے کی بات کا واضح رد کرتے ہوئے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ یقیناً بر رفعہ اللہ الیہ، کہ یعنی ان یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، یقیناً بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف رفعت عطا فرمائی۔
یہ مرزا قادیانی کا سراسر جھوٹ ہے کہ اس کمینے نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ آج بھی دنیا مرزائیت کو یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کسی قرآن کی آیت سے یا احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں یہ بات واضح کر دیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں کہ نہیں۔ یہ 9واں جھوٹ 8واں جھوٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مرزا قادیانی کا ہو گیا۔ 8 جھوٹ، اور جھوٹ پہ کیا فتویٰ تھا مرزا کا کہ جو جھوٹ بولے وہ مرتد۔ مرزا اپنی زبان سے اپنے آپ کو مرتد کہہ بیٹھا۔ آئیے 9واں جھوٹ مرزے کا سنیے گا۔ حاشیہ کشتی نو صفحہ 73 روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 71 پہ لکھتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک شراب پیا کرتے تھے۔ یہ مرزا قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو شراب پی ہے اور نہ ہی اس کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بغیرت کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یورپ کے لوگ بھی آج شراب پی رہے ہیں۔ یہ 9 جھوٹ ہو گیا۔ 10واں جھوٹ 10ویں محرم کے حوالے سے، 10ویں محرم کے حوالے سے سنیے گا اس کمینے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ اس نے جو جملے لکھے، یقین کریں وہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کریں، ہم نے اس کمینے کی کمینگی جو آپ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس کی کتاب ہے انجام آتم، اس میں یہ روایت بھی اس کے لفظ موجود ہیں۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 289 299 پہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ کیا لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھتا ہے، ہاں آپ کو گالیاں دینی اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، ادنا بات پہ غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکت جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کس قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ جن پیشین گوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے فرمایا ہے، ان کتابوں میں ان کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ سراسر مرزا قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ اور بد زبانی کی حد ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور کیا اللہ کے نبی اور رسول بھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور کیا اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جھوٹا قرار دینا اور پھر طرح طرح کی بہتان درازیاں لگانا کہ وہ ان کو گالیاں دینے کی عادت تھی، بات بات پہ غصہ آ جاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، تلک عشرۃ کاملہ کے تحت ہم نے یہ مرزا قادیانی کے 100 جھوٹ آپ کے اختصار کے پیش نظر آپ احباب کے گوش گزار کیے۔ یقیناً اس کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، 88 کے قریب اس کی کتابیں ہیں، تمام کی تمام میں کذب بیانی اور جھوٹ پہ مبنی ہے۔ تو مرزا نے کیا فتویٰ لگایا تھا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مرتد ہے، تو اپنی زبان سے ہی مرزا مرتد ثابت ہو گیا۔